پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہ ہے، منہ، اس میں سے، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہیے ان کو، صرف اور صرف فتنے برپا کرنے کے لیے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور چاہنے کو، تلاش کرنے کو اس کی تعویل، اس کا مطلب۔ اب آیات متشابہات کی کوئی تفسیر کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لے، کر تو سکتا نہیں۔ مثلا اللہ کے عرش کو کوئی ایکسپلین کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ اب آپ عیسائیوں کی ہی مثال لے لیجئے، کیونکہ یہاں بات ہمیں بھی سمجھانے کے لیے ہے، وہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی کہ وفد نجران سے ڈائلاگز ہو رہے تھے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کو عبداللہ کہا گیا، اللہ کا نبی کہا گیا، اور یہ بڑی واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کی ایک غلط تعویل یہ کی کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور دلیل کے طور پر وہ قرآن کی ان متشابہ آیات کو دیتے ہیں، حالانکہ محکم اور واضح آیات عبداللہ اور اللہ کا نبی ہونے کی موجود ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ فتنہ چاہتے ہیں، وہ اس کی اپنی منمانی تعویل کرنا چاہتے ہیں، معنی نکالنا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے تأویلہ، اس کا روٹ ورڈ حمزہ واو لام اول سے نکلا ہے، معنی اصل کی طرف لوٹنا، اصل کی طرف لوٹنا، کسی علم یا فعل کو اس کے اصل معنی تک لوٹانا تاویل کہلاتا ہے۔ اب وہ اپنی منمانی تفسیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کا اصل معنی ہے، حالانکہ وہ اصل معنی ہوتا نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن کی منمانی تفسیر کرتے ہیں، مثلا حروف مقطعات کے معنی نکالتے ہیں، اور ایسے معنی نکالے گئے کہ لوگوں نے اس کو ایک ساتھ جمع کر کے لکھ کر گھروں میں فریم کیا ہوا ہے۔ کیا سمجھنے لگے وہ اس کو کہ یہ کوئی وظیفہ ہے جس سے برکت ہوتی ہے۔ لوگ باقاعدہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، حروف مقطعات کو، اتنا تو مجھے نہیں علم، لیکن اس کا کوئی ورد بھی بنا کے رکھا ہے لوگوں نے، حالانکہ اس کی کوئی تفسیر نہیں بتائی گئی، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے معنی نکالے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ گھڑا کہ خدا ایک نہیں تین ہے، ایک اللہ تعالی، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ۔ اچھا، ٹرینٹی میں بھی دو باتیں آ گئیں، ایک عیسائی فرقہ کہتا ہے ٹرینٹی میں یہ تین نہیں ہے، ٹرینٹی میں تین اللہ تعالی، جبرائیل امین اور عیسیٰ علیہ السلام۔ جو بات اپنی مرضی سے کی جائے گی تو اس میں جب کوئی نیا ورژن لانا ہو لا سکتے ہیں، جب کوئی نئی بات شامل کرنی ہو کر سکتے ہیں، پرانی بات کو کہہ کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہے، پس تم ان سے دور رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب جب آپ جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا کہاں ہے دوزخ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے تو 100 درجے اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، تو وہ 100 فلورز کہاں ہیں؟ کیونکہ اب تو خلا میں بھی کیمرے چلے گئے، جب کیمرے میں آئی نہیں نظر جنت تو کہتے ہیں کہاں ہے جنت؟ اب وہ تو ایمان بالغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہے میری مخلوق، جنت بھی مخلوق ہے اور دوزخ بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے بنایا، اور پتہ نہیں جنت اور کتنی وسیع ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت الفردوس بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، اتنی ساری جنتوں کے نام بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کہاں ہے؟ بس ایمان بالغیب ہے، ایمان لانا ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یا تو وہ اس کی میننگ تلاش کر کے اپنی منمانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ اس چیز کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ جنت نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ جہنم نہیں ہے، یہ دنیا ہی بس ایک ہمارا یہاں آنا ہوا ہے، یہاں سے ہم نے ایک وقت کے بعد چلے جانا ہے، ختم، کوئی آخرت نہیں، انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ مال بہت مل جائے گا جس کی وجہ سے لوگ باہم حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اتنا پیسہ آ جائے گا لوگوں کے پاس کہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں۔ دوسرا، اللہ کی کتاب سامنے کھل جائے گی اور اس میں سے جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس کو سمجھنا چاہیے محکمات کو، جو کہ ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے، جن کا تعلق ہدایت سے ہے، جس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑیں گے۔ تیسرا یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے گا تو وہ اس کو ضائع کرنے لگیں گے اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ اسے معجم کبیر نے روایت کیا ہے۔ ان کا علم اتنا بڑھ جائے گا لیکن وہ اس علم کو ضائع کر دیں گے۔ علم ضائع کب ہوتا ہے؟ جب اس پر عمل نہ ہو، ضائع ہے، سب بیکار ہے۔ کتنا علم ہے لوگوں کو، آج جگہ جگہ قرآن کی تفسیریں ہو رہی ہیں، لیکن لوگ اپنی صلاحیتوں کو محکمات کے بجائے متشابہات کو سمجھنے میں لگا رہے ہیں۔ اب ڈھونڈے اللہ کے عرش کو۔ امام مالک سے آ کے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے عرش کے بارے میں، اور کتنا اچھا جواب انہوں نے دیا تھا کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ عرش ہے، مگر کیسا ہے نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے، پوچھنا بیکار ہے۔ جس چیز کو آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، جس چیز کی وضاحت آپ کو دی ہی نہیں گئی، آپ کو جو چیز دکھائی ہی نہیں گئی، اس کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ؟ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو تہجد کے ٹائم پر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ اب کوئی کہے کہ بتاؤ اللہ کے ہاتھ کیا ہمارے جیسے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس میں لوگ اتنی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محکمات پر اپنی صلاحیتیں لگاتے، اس پر عمل کرتے۔ تو متشابہات میں جو پڑھے گا اس کو اس کا جواب ملے گا نہیں۔ اس کا جواب تو کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بھی انسان کو نہیں دیا گیا، اس کا جواب تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔
ہمیں بس سمعنا و اطعنا کہنا ہے. جب بھی کبھی ہم آیات متشابہات پڑھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سننا ہے اور ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، سچ ہی کہا ہے. اور یہ ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی کوئی آیات پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے جنت لیکن ہے، میں نے دیکھی نہیں اللہ کی ذات لیکن ہے، اللہ کا عرش ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہے. حروف مقطعات قرآن کی آیات ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں بتایا گیا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. لیکن اس آیت کی ہم تفسیر نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. ایک اور عرش کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، ملکہ سبا کے عرش کا، وہ کرسی جس پر ملکہ سبا بیٹھتی تھی. باقاعدہ حدیث ملتی ہے کہ وہ عرش دیکھنے میں ایسا تھا، اس کے اندر یہ ہیرے لگے ہوئے تھے، اور یہ تھا، اور اس کی چوڑائی اتنی تھی، اس کی لمبائی اتنی تھی، سب کچھ پتا چلتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں پتا چلتا. تو کیا ایمان نہیں لیں گے؟ ابھی اتنا ہمارا ایمان ہے کہ بتایا گیا حدیث میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے تو 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا و صدقنا. اللہ تو نے جو کہا ہم نے سنا، ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم مطیع ہیں، اور جو کہا تو نے سچ کہا، حق کہا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما یعلم، اور نہیں جانتا، تأویلہ، اس کی تعویل کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہو کی ضمیر متشابہات کی طرف جا رہی ہے کہ ان شبہ والی آیت کی تعویل صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اس کا اصل معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو ان متشابہات کا درست مطلب اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، اور رسوخ رکھنے والے علم میں. راسخ کہتے ہیں کسی چیز کا مضبوط ہونا، اپنی ذات سے اعلی، تعصب سے پاک. مراد وہ لوگ جو گہرائی تک جانتے ہوں، اپنی ذات سے اعلی ہوں، تعصب سے پاک ہوں. مراد وہ لوگ جو گہرائی تک جانتے ہوں. راسخون فی العلم الفاظ کی گہرائی میں جانے والا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا، اس کی حکمت کو جاننے والا، یعنی علم میں پختہ کار عالم، مضبوط علم والا عالم. ویسے یہ لفظ راسخ پہاڑوں کو گاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں راسخ کیا ہے، گاڑا ہے. آپ کو جو پہاڑ نظر آتا ہے اس کا 2 گنا وہ زمین کے اندر ہے. پہاڑ کو کیسے رکھا گیا ہے؟ زمین میں گاڑ کے رکھا گیا ہے. جتنا وہ نظر آ رہا ہے اس کا 2 گنا وہ زمین کے اندر ہے. اسی طرح علم سے گہرائی بھی آتے آتے ہی آتی ہے. جب آپ علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا وقت
لگاتے ہیں تو پھر آپ علم میں مضبوط ہونے لگتے ہیں، آپ کے کلام میں مضبوطی آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، علم میں مضبوط لوگ بھی اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ اب اس حصے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ ان متشابہات کا درست مطلب اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو الا اللہ پر پاز ضروری ہے، وقف ضروری ہے، کہ ان متشابہات کا درست معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور اسی معنی کو ہم لیتے ہیں تو پھر الا اللہ پر پاز ضروری ہے، وقف لازم ہے۔ کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں بات مکمل ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی متشابہات کے معنی کو نہیں جانتا۔ تأویل کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کی تفسیر کرنا، تعبیر کرنا، معنی کے اعتبار سے اس کی وضاحت کرنا۔ جب یہ دوسرا معنی لیا جائے گا تو والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے متشابہات کی صحیح تفسیر اور وضاحت کا علم رکھتے ہیں۔ اور علماء جب بھی کسی متشابہات کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو پھر آخر میں کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ہم اپنی بات کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے راسخون فی العلم متشابہات کی تعویل کرتے ہیں تو وہ آخر میں یہ بات ضرور کہیں گے واللہ اعلم۔ اور تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن پاک کے استعمال سے ثابت ہیں، ایسا ابن کثیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک معنی آپ نے کیا پڑھا تھا تعویل کا؟ اصل حقیقت، اس کی درست وضاحت، بالکل صحیح وضاحت۔ اگر آپ یہ معنی لیں گے کہ اس کی اصل حقیقت متشابہات کی، تو آپ کو کہاں روکنا ضروری ہے؟ الا اللہ پر، کیونکہ متشابہات کا اصل معنی، اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، لیکن تعویل کا دوسرا معنی بھی ہے، کسی چیز کی تفسیر کرنا، تعبیر کرنا، جو معنی ہے اس کی وضاحت کرنا۔ تو جب دوسرا معنی مفسرین لیتے ہیں تو پھر اب آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی ایسے علماء ہوتے ہیں جن کا علم بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی بھی متشابہ آیت کی جب بھی وضاحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم نے اپنی عقل کے حساب سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، باقی ہم اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے۔ جیسے کہ امام مالک سے کسی نے آ کے عرش کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے پہلا جواب کیا دیا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ بات تو ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں معلوم، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آپ مجھ سے جنت الفردوس کے بارے میں سوال کریں گے تو میں آپ کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جنت الفردوس کے بارے میں، کوئی آیت، ٹھیک ہے، کوئی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور میں کہوں یہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں ہمیں اس کی کوئی لوکیشن پتہ چل جائے، نہیں پتا، دیکھنے میں کیسی لگتی ہے نہیں پتا، لیکن فردوس کے لفظ پر تھوڑا غور کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ باغ ہوتا ہے کہ جس میں بہت گھنے درخت ہوتے ہیں،
جہاں پھل بھی بہت ہوتے ہیں، جہاں پھول بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہوپسو جنت ایسی ہی ہوگی جہاں بہت درخت ہوں گے. فردوس بڑی اسپیشل جنت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اس کی چھت کیا ہے. اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا. تو کچھ چیزیں تو ایکسپلین کی جا سکتی ہیں، لیکن اس ایکسپلینیشن کی بھی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وضاحت ہے، جو کچھ نالج اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں. ہم آیات متشابہات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ آیات جو متشابہات میں سے ہیں، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ آیات جن کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے؟ مثلاً اللہ کی صفات، مثلاً قیامت کا ظہور، مثلاً برزخ کی زندگی، کوئی نہیں جانتا. دوسرا حصہ وہ آیات جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس اللہ ہی کی طرف سے کچھ ذرائع ہوں. مثلاً اس کے بیچاری غریب الفاظ، ڈکشنریز، لغت، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریسرچز، جو سائنٹیفک پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، پریڈکشنز ہوتی ہیں، اس سے تھوڑا بہت وہ جج کر لیتا ہے تو کر لے، تو بس اس میں بھی وہ کنفرم نہیں ہوتا. اسے پریڈکٹ کر سکتا ہے، پیشن گوئی دے سکتا ہے. اور تیسرا وہ آیات جن کا علم عام انسان کو نہیں ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن راسخون فی العلم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جن کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا کوئی آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن آپ کسی عالم کے منہ سے اس کی ساری تفسیر سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے تو اس کا معنی کبھی یوں سمجھا ہی نہیں، آج سمجھ آیا، ہمیں آج پتہ چلا. کوئی آیت ایسی ہوتی ہے، کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہی ہے نا یہ. اگر ایکسپلین کوئی بڑا عالم کر لے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، سنی ہوتی وہ آیت کی تفسیر کسی عالم سے، تو ہم کہتے ہیں بس یہ تو نارمل سی بات ہے. اب آپ اسی آیت کو لے لیجئے، آپ نے سورہ آل عمران کتنی بار پڑھی، کتنی بار رکے کہ 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. محکمات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا تھا اس پر؟ کبھی نہیں. آپ تو کتنی بار پڑھے ہوں گے آل عمران، لیکن آج آپ اس کی ڈیٹیل اتنی پڑھ رہے ہیں کہ کتنی دیر کی تفسیر ہے صرف اس ایک آیت کی. لب لباب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی کائنات میں سے، ہم نے اس کو بھی ماننا ہے. جو نظر نہیں آتا ہے اس کو بھی ماننا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر مضبوط علم والے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا اللہ والراسخون فی العلم. تو یہاں علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا راسخین فی العلم کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جھوٹی قسم نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، جن کا دل بھٹکا ہوا نہیں ہے، جو ناجائز مال نہیں کھاتے، بدکاری نہیں کرتے، وہ لوگ راسخین فی العلم ہے، یعنی پکے سچے عالم ہیں. اب آپ بتائیے جو ایسے سالڈ عالم ہوں وہ غلط تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟
وہ جو بھی بات کریں گے دلیل کے ساتھ کریں گے، اور اگر اپنے فہم سے بھی کچھ بتائیں گے تو ساتھ کیا کہیں گے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والراسخون فی العلم صرف علم نہیں رکھتے بلکہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا، جھوٹ بولنا صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، عمل سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا کچھ لوگ تو زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ لوگ عمل سے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ عمل سے جھوٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ اپنے علم پر عمل کرنے والے بھی ہیں، ناجائز مال نہیں کھاتے، بدکاری نہیں کرتے، سچے پکے عالم ہیں۔ تو سچا اور اچھا عالم وہ ہے جس سے لوگ دین حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو صحیح صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، یعنی حق بتانے میں غرور نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے اور نہ ہی طرفداری کرے۔ اور اگر لوگ اس سے پوچھنے آئیں تو پھر وہ افسوس بھی نہ کریں۔ افسوس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم کتنے جواب دیں گے۔ اچھا عالم کبھی بھی افسوس نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ لوگ اس کنفیوژن سے باہر نکل آئیں۔ جہاں دین کا معاملہ آئے لحاظ نہ کرے، اور سچا عالم وہ بھی ہے جو اپنی تعظیم نہ کروائے بلکہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ پھر کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا حافظ ہو، اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ راسخون فی العلم نہیں ہے۔ اگر اس کے علم کے مطابق اس کا عمل نہیں تو پھر وہ راسخون فی العلم نہیں ہے۔ یقولون کہتے ہیں، یہ علم پختہ کار لوگ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس کے، کلن سب کچھ من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہم ایمان لائے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ نصیحت تو صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت جس کی وضاحت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ علم وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اگر ہم یہ علم ہی حاصل نہ کریں، یوں قرآن کو بیٹھ کر وقت لگا کر وسائل لگا کر نہ سمجھیں تو بتائیے ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو علم وہ راستہ ہے جس سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، اس پر صرف اور صرف اولو العزم لوگ ہی چل سکتے ہیں، استقامت والے لوگ ہی چل سکتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر علم کا راستہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کون اتنی محنت کرے گا، کون اتنے جتن کرے گا؟ صرف شوق رکھنے والے ہی اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ جس کے اندر شوق نہیں وہ نہیں چل سکتا، جس میں استقامت نہیں، عزم نہیں، وہ نہیں چل سکتا۔ استقامت والے، پختگی والے، ہمت والے لوگ ہی اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے میں قربانی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ مانگتے ہیں اس دین کے راستے میں، اس علم کے راستے میں۔ مثلا اگر سمندر سے موتی نکالنے ہیں تو کہاں جانا پڑے گا؟ سمندر کی گہرائی میں۔ جانا آسان ہے سمندر کی گہرائی میں؟ ہر کوئی نہیں جاتا، زیادہ تر لوگ نہیں جاتے۔ جس کو موتی چاہیے صرف وہی اس کی گہرائی میں اترتا، اور اس گہرائی میں اترتے وقت اس کا دم بھی گھٹتا ہے کیونکہ وہاں آکسیجن کا لیول اور کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وہاں اندھیرا بھی بہت ہوتا ہے، اپنے ساتھ روشنی بھی لے کر جانی پڑتی ہے، یعنی آپ کو اپنے ساتھ ٹولز بھی رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کی ہمت رہے۔ تو قربانی تو کرنی پڑتی ہے اس علم کے راستے میں اگر آپ موتی چاہتے ہیں تو۔ باقی اگر آپ سمندر کے اوپر رہ کر ہی اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں تو کر لیں، ہونا نہیں چاہیے،
ایک طالب علم کی نگاہ ان موتیوں پر ہوتی ہے جو اس کو علم سے حاصل ہوتی ہیں، وہ ہڈن پرلز جو وہ علم کی گہرائی میں جا کر ہی حاصل کر سکتا ہے. پلس اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم میں مضبوط کر. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دعا سکھاتے ہیں رب زدنی علما، اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ کر. اللہ تعالیٰ خود ہمارے منہ میں الفاظ ڈالتے ہیں کہ دعا مانگو اللہ سے اپنے علم کو بڑھانے کی، اس میں زیادتی کی، کیونکہ علم ہی وہ راستہ ہے جس سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ راسخین کا نام لیا، یہ ان کی بزرگی اور ان کی عزت پر دلیل ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے علم والوں کو؟ مثلا کبھی آپ اپنے رہنما کے ساتھ، کبھی کسی اپنے بلند مرتبے والے کے ساتھ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ راسخین کا نام لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے تھے کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کئی بار قرآن پڑھتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. صحابہ کرام میں سے ہم دیکھتے ہیں جو مفسر قرآن کہلائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتنا شوق تھا ان کا قرآن کے لیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو اس کو فہم اور آیات کی تعویل کا علم دے. ان کا اتنا شوق ہوگا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر گئے. مفسر صحابہ میں سے کہلائے. آپ سوچیں ابن عباس کا فہم کس لیول کا ہوگا، جن کے دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے ہوں. کیا فہم ہوگا ان کا. اتنے ہمبل. ابھی میں ایک اور کلاس میں ان کے بارے میں بتا رہی تھی. ابن عباس جو تھے، اگر کسی شخص کے بارے میں جانتے کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے جو ان کو نہیں پتا، اتنے بڑے مفسر ہونے کے باوجود بھی اس شخص کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے جب تک کہ وہ خود باہر آ کر کسی وجہ سے باہر نکلا ہو، کسی کام سے باہر نکلا تو وہ اس بہانے اس سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ یہ حدیث مجھے سنا دیں. کہا آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹا لیا؟ آپ ابن عباس ہیں، جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے وہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے. اتنے بڑے عالم، کیا ہی ان کی شان. تو اچھا اور سچا عالم ایسا ہی ہوتا ہے جو بہت ہمبل ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس پہ بے شمار پھل لگے ہوئے ہیں، اور جس درخت پر پھل لگے ہوں وہ کبھی بھی نہیں اکڑتا، اس کی ڈالی ہمیشہ جھکی رہتی ہے. اکڑتے وہ ہیں جن کو علم کا تکبر ہوتا ہے، اکڑتے وہ ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کر کے کچھ سمجھنے لگتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفاہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم کے معلم یعنی اللہ تعالی مجھے بھی سکھا، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا کر. کتنی پیاری دعا کرتے تھے، اور یہ ان کی اپنی دعا تھی. یہ دعائیں کب نکلتی ہیں؟ جب آپ علم کا شوق رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے جستجو رکھتے ہیں، آپ اس کی محنت کرنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں. ادروائز پھر نہیں نکلتی.